السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157 پڑھیں گے۔ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں، یعنی صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، رحمت اور مغفرت ہے۔ ورحمتن، اور بڑی رحمت ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے۔ تو یہاں پہ رحمت سے مراد تکلیف کا دور ہونا یا حاجت کا پورا ہونا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دے دی جاتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ صبر کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ ہدایت پانے سے مراد جنت اور ثواب کی طرف جانا ہے۔ ہدایت سے مراد علم نافع اور عمل صالحہ کی توفیق ہے۔ جنت اور ثواب کی طرف وہی جاتا ہے جو علم نافع کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہدایت پانے سے مراد یہ ہے کہ مصیبتیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ وہ حق کے ربوبیت اور عبودیت کی ہدایت پانے والے ہیں، اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نوازشیں ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔